السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی۔ طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سیدی آقائی و مولائی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان حقانیت کی شان بریلی کی چٹائی پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بریلی کی چٹائی سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ حضرات اللہ کے ولی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان کو تاڑ کرنے میں لگے ہیں، اللہ کے ولی کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ یوں بول دیا کرتے ہیں، ارے نادانو تمہیں کیا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی پاورفل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، تو تم اللہ کے ولی کی شان کو کیسے گھٹا سکتے ہو؟ تم جو اللہ کے ولی کی شان کے بارے میں، اللہ کے ولی کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہو، اللہ کے ولی کی شان کے بارے میں بولتے ہو، بلکہ اللہ کے ولی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہو۔ ارے اللہ کے ولی تو پاورفل والے ولی ہیں، اللہ کے ولی کی عظمت بہت بلند ہے، اللہ نے ان کی شان کو بہت ہی بلند عطا فرمایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے ولی کچھ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرمایا کہ نہ کچھ انہیں کچھ خوف ہے نہ کچھ غم؟ تم کو بتانا چاہتا ہوں، تم اللہ کے ولی کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہو۔ ارے جو بیمار ہو، جو پریشان حال ہو، جو غمگین ہو، جو مصیبت میں گرفتار ہو، جو پریشانی میں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جو بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہو، تو وہ اللہ کے ولی کے پاس جا کر، وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر دعا کرے صاحب مزار کے صدقے توسل سے، صاحب مزار کے وسیلے سے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان کی جو بھی پریشانی ہے، ان کے ساتھ جو بھی مصیبت آئی ہے، ان کے ساتھ جو بھی مصیبتیں لاحق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس صاحب مزار کے صدقے توسل سے تمام مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کا پاور بہت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے اگر کوئی ٹکرایا تو اللہ کے ولی نے انہیں چار کر رکھ دیا، اللہ کے ولی سے جو ٹکرایا انہیں چور کر کے رکھ دیا، اللہ کے ولی سے جو ٹکرایا انہیں پاش کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے ولی کی شان میں جو بھی کچھ بکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ولی نے انہیں غارت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کیا ہی خوب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرما دیا، زمین کو حکم دیا، بلکہ زمین پر انبیاء کرام کو کھانا حرام فرما دیا، زمین کو فرما دیا کہ انبیاء کرام کو کھانا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو بتائیے، انبیاء کرام
جو ہیں انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، رسولان اعظام ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی بہت پاورفل والے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ اگر آپ کچھ حضرات اللہ کے ولی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں 11واں پارہ کی وہ تلاوت کر لیجئے، 11واں پارہ کی تلاوت کیجئے۔ 11واں پارہ کی تلاوت کرنے کے بعد معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم، اپنے ولی، اپنے دوست کے بارے میں کیا خوب ہی ارشاد فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی ولی کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے تو یہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، ان کی شکل منحوس ہونے لگتی ہے، ان کے چہرے میں نحوسیت آ جاتی ہے، ان کے چہرے میں پھٹکارا آ جاتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کچھ حضرات جو بولتے ہیں کہ اللہ کے ولی کیا جانتے ہیں، اللہ کے ولی کچھ نہیں جانتے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے ولی کے وسیلے سے تم دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو جلدی قبول فرمائے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقف کر دیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ وہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ولی سے جو پنگا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو محبت کرے گا تو اللہ کے ولی بھی، صاحب مزار بھی اس کے لیے دعا کرے گا اور وہ کامیابی ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا۔ محترم حضرات، میں جو بولا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو آگے بھیج دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور غلطی ہوگی تو اصلاح کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔